فرمایا کہ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کی پرچھائیاں داہنے اور بائیں جھکتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ اس کے حضور ذلیل ہے، اس کے حضور عاجز ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے ایک قدرت کی نشانی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں تو ان کا سایہ بنایا ہے، تو ان کے جب وہ دائیں بائیں جھکتے ہیں تو ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ اصل میں ایک تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو سجدہ اختیاری ہے کہ انسان اپنی نیت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، اور ایک سجدہ بمعنی اطاعت و فرما برداری کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی جو نیچر بنا دی ہے وہ چیز اپنی نیچر کے اندر اندر رہتی ہے، اس نیچر سے باہر نہیں نکلتی۔ تو یہ سجدے کی دوسری قسم ہے۔ اب دیکھ لیجئے، انسانوں سے انسانی پیدا ہوتے ہیں، شیر سے شیر کا بچہ پیدا ہوگا، پرندے سے پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا کوئی اس بات میں کوئی دم مار سکتا کہ انسان کسی جانور کو جنم دے، یا جانور کسی انسان کو جنم دے، یا پرندہ کسی حیوان کو جنم دے، یا حیوان کسی پرندے کو جنم دے؟ تو یہ قدرت کا ایک جبر ہے، جو اس کا ایک طاقت ہے اس کی، تو اس طاقت کے سامنے سب کے سب سرنگوں ہیں۔ تو اس طرح بھی اشارہ فرمایا، اور پھر حقیقت انسان کا جو سایہ بنتا ہے وہ سایہ بھی جھکتا ہے دائیں بائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس نے تمہیں اختیار دیا ہوا، اپنے اختیار سے اللہ کو سجدہ کر لو، باقی جہاں تک اس کی قدرت اور اس کے جبر کا تعلق ہے تو کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ وہ تمہیں زبردستی کرانا چاہے تو زبردستی بھی کروا لے گا۔ اور پھر فرمایا یہ آیت سجدہ ہے جس کو سننے کے بعد تمام حضرات سجدہ کریں گے، جب بھی جو بھی باوضو ہو یا جب موقع ملے اس کو سجدہ کر لیجیے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں چلنے والا ہے، اور فرشتے، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ اس آیت طیبہ میں اللہ نے بیان کر دیا، اسی حقیقت کو بیان کر دیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے، چاہے وہ جانداروں میں سے ہو چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، وہ سب کے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اب اس کے اندر فرشتے بھی شامل ہو گئے، جاندار بھی شامل ہو گئے، اس کے علاوہ جو اس کائنات کے اندر جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں جو ہماری ریچ کے اندر، جو ہماری ریچ سے باہر ہے، وہ سب کے سب اللہ کے ایک بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہے ہیں، تو وہ ان کا سجدہ ہے۔ تو فرمایا کہ ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی خوبی کیا بتائی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو سجدے سے روکنے والی جو چیز ہے وہ تکبر ہے۔ ظاہر میں ہم کہتے ہیں سستی ہو گئی ہے، ظاہر میں ہم کہتے ہیں مصروف ہو گیا، ظاہر میں کہتے ہیں ہم پھنس گیا، تو وہ اپنی زبان سے ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً اندر تکبر بیٹھا ہوا ہے جو سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور مختلف چیزوں کو بہانہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ تکبر بہت ہی خبیث بیماری ہے، اور گناہ دو قسم کے دیکھیے، ایک گناہ وہ جو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک گناہ جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس گناہ کی بنیاد تکبر ہے اس کی کبھی معافی نہیں ہوتی، جیسے کہ ابلیس، آج تک اس کی معافی نہیں ہو سکی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اور جس گناہ کی بنیاد تکبر پہ نہیں ہے، غفلت پہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا اعظم علیہ السلام کی لغزش، تو ان سے بھول میں وہ پھل کھایا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تکبر والے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتا،
اور سمجھ لیتا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ فرشتے وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربهم من فوقهم، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ فرشتے معصوم ہیں، وہ اپنے رب کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ رب کی طرف سے ان کی شان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل قرآن عظیم کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔